السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وهو معكم أينما كنتم، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ حضرات جو درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، درود شریف محبت کی زبان سے پڑھتے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ ان حضرات کا وقت وصول ہو جاتا ہے، وہ فضول باتوں سے بچ جاتے ہیں، ان کے چہرے پر اللہ نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ان کے دل کے اندر نورانیت آتی ہے، اور یہ وہ نورانیت ہے جو بندے کو شریعت و سنت پر چلاتی ہے۔ اور درود شریف جو ہے بڑا قیمتی عمل ہے۔ بہت سے حضرات کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگلی میں ڈیجیٹل تسبیح جو ہے انگوٹھی والی وہ بھری ہوئی ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے بازو والے کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ موبائل میں لگا ہوتا، گیم کھیل رہا ہوتا، اور یہ حضرات درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مبارک ہو ان کی یہ محنت، مبارک ہو ان کا یہ وقت وصول کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کم سے کم۔ دو بزرگ کی ملاقات ہوئی، اتفاق سے میں وہاں موجود تھا۔ ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں 2000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ 1000 مرتبہ درود شریف جو ہیں آپ اور بڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2000 پڑھ رہے ہیں، ان سے کہا کہ آپ 3000 کر دیجئے۔
اور وہ بزرگ جو ہیں عام طور پہ بلکہ اکثر وہ اللہ کی یاد میں مشغول، مراقبے میں، ذکر میں، نفلوں میں، اللہ اللہ کرنے میں، دعاؤں میں، اتنی مشغولیت کے باوجود، اور وہ بھی بڑا درود شریف پڑھ رہے تھے. بولے کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ کہا 2000 مرتبہ. کہا 1000 بڑھا دیجئے اور 3000 مرتبہ پڑھا کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ اب سے میں 3000 مرتبہ پڑھا کروں گا. یہ ان حضرات کی باتیں کر رہا ہوں جو بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم غفلت میں، دنیا کے معاملے میں ایک دم چوکنا، اور آخرت کے معاملے میں اکثر ہمارے یہاں کا ایک طبقہ بڑا غافل ہے، بڑا غافل ہے. دکان پہ 10 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے اور دعا کے لیے 10 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں. دکان پہ 10 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے اور رات میں تہجد پڑھنے کے لیے 10 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں. یوں فرمایا کہ محروم کون؟ تو فرمایا کہ جس کے پاس 9-10 گھنٹے کی رات ہو اور اس میں سے وہ 2 رکعت تہجد کی نہ پڑھ سکے، وہ محروم ہے. محروم کون؟ فرمایا جس کے پاس 3-3.5 گھنٹے کا اشراق پڑھنے کا موقع ہو اور وہ 4 رکعت اشراق کی نہ پڑھ سکے. فرمایا محروم کون؟ تو کہا جس کے پاس چاش کی نماز پڑھنے کے لیے 3 گھنٹے کے قریب کا وقت ہو اور وہ 2 رکعت چاش کی نہ پڑھ سکے. فرمایا محروم کون؟ تو کہا مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھنے کے لیے جس کے پاس اتنا سب وقت ہو اور وہ 6 رکعت اوابین کی نہ پڑھ سکے. محروم کون؟ تو کہا جس کے پاس موبائل کے لیے تو وقت ہو لیکن اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہ ہو. محروم کون؟ فرمایا جس کے پاس بزنس کے لیے 10 گھنٹے وقت ہو لیکن خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے 10 منٹ اس کے پاس وقت نہ ہو. محروم کون؟ فرمایا جس کے پاس بڑا گراہک آئے تو 2-2 3-3 گھنٹے لگانے کے لیے تیار لیکن مسجد میں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں. فرمایا محروم کون؟ تو کہا جس کی گراہکوں کی وجہ سے جماعتیں جائیں. محروم کون؟ تو فرمایا جس کی نمازیں چھوٹتی ہو. محروم کون؟ فرمایا جس کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہو اور اس میں جب 5 وقت کی فرض نماز کا وقت آئے اور وہ 5 وقت کی فرض نماز نہ پڑھ سکے. فرمایا محروم کون؟ تو کہا جس کے پاس 24 گھنٹے ہو اور وہ 2 پارے اللہ کا قرآن نہ پڑھ سکے. یہ محروم ہے. میرے عزیزو، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی محبت میں جینا، اللہ کی محبت میں مرنا سیکھو. ایک بزرگ تھے، ان کی کرانے کی دکان تھی. میں اپنی زبان میں آپ کو واقعہ سناتا. حضرت عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کی کرانے کی دکان تھی. ہمارے یہاں جس کو کریانہ بولتے ہیں، تقریباً پرچوتن چیزیں جو ملتی ہے کرانے کی دکان میں. تو کرانے کی دکان تھی. ایک آدمی آیا، کہا کہ چچا مجھے فلاں سامان دے دیجئے. کھوٹے سکے لے کر آیا تو حضرت نے اس کو سامان دے دیا. حضرت سمجھ گئے کہ کھوٹے سکے، لیکن لے لیے. وہ دوسرے لے کر آیا اور جو ہے اس نے باہر یہ بات پھیلائی کہ حضرت جو ہے نا یہ کھوٹے سکے لے لیتے ہیں اور سامان دے دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چچا پاگل ہے. میں اپنی زبان میں آپ کو سنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. بہت لوگ آتے رہے، کھوٹے سکے دیتے رہے، حضرت سامان دیتے رہے، لوگ انہیں پاگل سمجھتے رہے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کے کھوٹے سکے لیے تھے، پورا تھیلا بھر گیا تھا کھوٹے سکے سے. انتقال کا وقت آیا، وہ تھیلے کو اپنے سامنے کیا اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ جی آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلا کرتے تھے اس وقت تو عثمان لے لیا کرتا تھا. اللہ جی اب میں آپ کے دربار میں آ رہا ہوں، میرے پاس بھی کھوٹے اعمال ہے، قبول کر لینا، قبول کر لینا.
دنیا پاگل سمجھتی رہی اور وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے رہے. کیسی منت سماجت کر رہے ہیں, کیسا اللہ کو منا رہے ہیں. آخری وقت میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آخری وقت ہے, شاگرد سے کہا, چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے, مجھے نیچے لٹا دے. شاگرد نے لٹا دیا, اپنے گال کو زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے, اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا عالم تھا, میں اتنا بڑا وقت کا شیخ تھا, میرے مریدین کا اتنا بڑا مجمع تھا اور میرے حدیث شریف کے درس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, اور اللہ میں نے اتنی سخاوت کی, میں نے اتنے حج کیے اور میں نے اتنا دعوت کا کام کیا. کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, اپنی کوئی خدمات اللہ کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ تواضع کر رہے ہیں, عاجزی کر رہے ہیں, انکساری کر رہے ہیں, جو اللہ کو بہت پسند ہے. کہہ رہے ہیں اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے یہ لوگ اپنے سامنے اپنے عیب رکھتے تھے, اور یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ تھے جو فرمایا نا کہ نیکی کر سمندر میں ڈال, بدی ہو جائیں جیب میں رکھ. یہ ایسے لوگ تھے. یہ نیکی کر کے بھول جاتے تھے, آخرت کی بینک میں جمع کر دیتے تھے کہ اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا. وہ دکھلاوا نہیں کرتے, وہ ریاکاری نہیں کرتے, وہ اللہ کے لیے عمل کرنے والے لوگ. اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو, زمانے پہ اس کا راج ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تواضع اختیار کرنے کی اور اخلاص حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. ایک بہت بڑا مجمع رمضان میں گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسے ہی رمضان گزرے پھر گناہ چالو. رمضان میں ٹی وی بند اور رمضان کے بعد ٹی وی چالو. میرے عزیز یاد رکھ, رمضان میں بھی وہی اللہ ہے اور رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے. بد نظری کرنا رمضان میں بھی حرام ہے اور رمضان کے بعد بھی حرام ہے. گانے سننا رمضان میں بھی حرام ہے اور رمضان کے بعد بھی حرام ہے. پوری زندگی حرام ہے. پکچر دیکھنا رمضان میں بھی ناجائز اور رمضان کے بعد بھی ناجائز. ارے اللہ دیکھ رہے ہیں, اس کا استحضار رکھو. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا مرنا نہیں؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں؟ ایک لڑکی تھی, ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا. ٹی وی دیکھتے دیکھتے. ٹی وی بڑی خطرناک چیز, چاہے گھر میں ہو یا موبائل میں ہو, اس کا بڑا زبردست نقصان ہے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. ابھی عام طور پر جو نسلیں بگڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ٹی وی ہے. جو فحاشی پھیل رہی ہے, جو عریانیت پھیل رہی ہے اور جو وقت کا ضیاع ہو رہا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ٹی وی ہے. ہم تو ٹی وی میں دینی پروگرام دیکھتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں وہ جناب لڑکی نظم پڑھ رہی ہوتی اور آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے, کیا یہ بد نظری نہیں؟ ارے کیا آپ گندے خومچے میں بریانی کھاؤ گے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح سمجھ عطا فرمائے. بزنس کے لیے تو جاتا ہے, ٹی وی پہ تو بزنس نہیں ہوتا, تو دین آپ ٹی وی پہ سیکھ جاؤ گے؟ ارے بزنس کے لیے جا رہے, اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھی جاؤ, اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. کتنے لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کا 83 سے ابھی تک 3 دن نہیں چھوٹے, 83 سے. کتنے ایسے ہیں جن کا سالانہ چلہ کتنے سالوں سے نہیں چھوٹا. کتنے ایسے ہیں جن کے 4 مہینے وہ ہر سال جاتے ہیں, ان کے وہ 4 مہینے ناگا نہیں ہو رہے.
ہمارے یہاں قریب کی ایک جماعت ساؤتھ افریقہ گئی تھی، وہاں جو ہے ایک شخص کا اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کے گاؤں والوں سے معلوم کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ وہ تھے جن کے 30ویں مرتبہ لگاتار 4 مہینے گئے تھے۔ میرے عزیز، زندگی ان کی بھی گزری اور میری اور آپ کی بھی گزر رہی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی۔ اللہ کے پاس مجھے بھی جانا، آپ کو بھی جانا، میں میری قبر میں جاؤں گا، آپ کی قبر میں جائیں گے۔ وہ دنیا بھی بہت ضروری ہے تو دین بھی تو بہت ضروری ہے، مرنا بھی تو ہے نا۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا، دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے تو فرمایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دیکھو دنیا کا بھی تذکرہ کیا نا۔ او ہو، تو کیا آپ 8 گھنٹے دکان پہ دیتے ہو؟ تو کیا آپ 8 گھنٹے مسجد میں دیتے ہو؟ اللہ سے ہم بالکل ہی، اللہ نے فرمایا بالکل صحیح بات، اللہ کا قرآن سچا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین کی آڑ لے کر ہم اپنے لیے دنیا کے راستے نکالتے رہیں اور دنیا میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ جماعتیں جا رہی ہے، نمازیں جا رہی ہے، بد نظری ہو رہی ہے، اللہ کو بھول کر بزنس کیا جا رہا ہے، صرف پیسہ کمانا مقصود ہے، صرف پیسہ کمانا مقصود ہے، جھوٹ بول کر بھی مال بیچا جا رہا، دھوکہ دے کر بھی مال بیچا جا رہا، امانت میں خیانت بھی کی جا رہی، عیب بتائے بغیر مال بیچا جا رہا کہ اگر عیب بتاؤں گا تو گراہک نہیں لے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ یہ بھول جاتا ہے کہ عیب نہیں بتاؤں گا تو خدا ناراض ہو جائے گا، تو میں اور میری نسلوں کے پریشان ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ 2 پیسے کی فکر ہے، رزق کی طرف دھیان ہے، رزق دینے والے کو بھولا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا ابھی تک تو رزق کے پیچھے بھاگے، اب ذرا رزق دینے والے کے پیچھے بھاگ کر دیکھو۔ 10 گھنٹے دکان پہ دے رہا ہے، ایک پارہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، 20 25 30 منٹ لگتی ہے اس کے پاس وقت نہیں۔ رمضان میں 5 10 پارے پڑھنے کے لیے تیار ہے، اور رمضان کے بعد قرآن شریف کو ایسے بند کرتے ہیں کہ آئندہ رمضان میں کھولتے ہیں۔ کیا رمضان کے بعد قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے؟ کیا رمضان کے بعد قرآن شریف پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ کیا رمضان کے بعد قرآن پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا؟ میرے عزیزو، رمضان میں بھی وہی اللہ، رمضان کے بعد بھی وہی اللہ۔ قرآن رمضان میں بھی اللہ کی کتاب ہے اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی کتاب ہے۔ رمضان چلا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غافل ہو جائیں، ہم گناہ کی طرف چلے جائیں، قرآن شریف کو بند کر دیں، موبائل کو کھول دیں۔ ہاں، رمضان میں قرآن شریف پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اس سے منع نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے بعد قرآن شریف نہ پڑھا جائے۔ بہت سے لوگ رمضان میں اوابین پڑھتے ہیں، رمضان چلے جائیں تو اوابین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کی کچھ ترتیب بناؤ، 5 وقت کی نماز بڑے اہتمام کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھو۔ نماز کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، شریعت کی حدود میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ اذان کے ساتھ مسجد جانے کی کوشش کرو، تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرو، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ جب ہم اذان کے ساتھ مسجد میں جائیں گے تو انشاءاللہ سنتیں پڑھنے کا موقع بھی ملے گا، دعا مانگنے کا وقت بھی ملے گا، مراقبہ کرنے کا وقت بھی ملے گا، اللہ کی محبت میں بیٹھنے کا وقت بھی ملے گا، قرآن شریف کی تلاوت کا وقت بھی ملے گا، معمولات بھی پورے ہوں گے، تسبیحات بھی پوری ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق بھی جڑے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اکثر ہماری رکعتیں گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تکبیر اولا کی بات تو بہت دور کی، اور اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کی بات بہت دور کی، ایسے ہم غافل ہوتے ہیں۔ اور بہت سی عورتیں ٹال ٹال کے نمازیں پڑھتی ہے، 3:30 بجے 4 بجے ظہر کی نماز،
ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اذان کا جواب دیجئے، اذان کا احترام کیجئے، دعا پڑھیے اذان کے بعد، اور فوراً اذان کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ اول وقت میں نماز پڑھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ہر کام انشاءاللہ اول بنائے گا۔ نماز کے بہت فائدے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ہم نماز کا بہت اہتمام کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نماز کا ایسا ماحول بنا ہوا تھا جماعت سے نماز پڑھنے کا کہ منافقین جو کافر سے بھی خطرناک ہے، اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر سے بھی خطرناک، پورا نفاق بھرا ہوا، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تو ایسے رہتا ہے جیسے میں مسلمان ہوں، اور اندر سے مسلمانوں کا دشمن ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا۔ منافق کا انجام بہت خطرناک، دو رخا انسان، اوپر سے تو مسلمان ظاہر کر رہا ہے اور اندر سے پورا کفر و شرک اور نفاق بھرا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ منافق اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان کہتے تھے، نماز کا ماحول ایسا تھا کہ کوئی منافق بھی جو تھا نا، وہ بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، وہ بھی ڈرتا تھا جماعت کی نماز چھوڑنے سے۔ ایسا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اپنی بیٹری کو چارج کرائیں، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنی بیٹری کو چارج کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ مجھے حضوری والی نماز نصیب فرما، اور تسبیحات کا اہتمام کریں۔ رمضان کے بعد بھی، رمضان کے بعد اللہ کو نہ بھولیں۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، کب کون سا وقت آخری وقت ہو، کون سی گھڑی آخری گھڑی ہو، کون سا دن آخری دن ہو، کون سی رات آخری رات ہو، اور کون سے لمحے جو ہیں وہ آخری لمحے ہو، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں تو آپ سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس شیخ سے بیعت ہو ان کے معمولات کو پابندی سے پڑھیے، معمولات کی پابندی کیجیے۔ کسی شیخ سے بیعت نہ ہو تو کسی شیخ کامل سے ضرور بیعت ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا علاج کرانے، کمر میں تکلیف، گھٹن میں تکلیف، تو روحانی جو ہم بیمار ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ ساری چیزیں اندر بھری ہوئی ہیں، تو ہمیں روحانی ڈاکٹر سے اپنا کانٹیکٹ تو ہونا چاہیے، اللہ والوں سے اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ۔